آج 9 اور 10 محرم کے دن جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت اور مقدس دن آ چکے ہیں۔ ان دونوں دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھیں 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کا دن بہت بھاری دن ہے، کیونکہ اسی دن میدان کربلا لگا تھا اور اسی دن قیامت بھی برپا ہوگی۔ 10 محرم کا دن ہوگا اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، تو آپ سب سے گزارش ہے سب سے پہلے آپ نے آج جمعرات کے دن سے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا جتنا زیادہ ذکر ہو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں، کیونکہ 10 محرم اور جمعۃ المبارک کا دن عصر کا وقت ہوتا ہے، ایک قیامت صغریٰ کا وقت ہوتا ہے۔ جب جمعہ کی دوپہر ڈھلتی ہے اور عصر کا وقت قریب آتا ہے تو زمین و آسمان پر ایک عجب سکتہ طاری ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے ایک دن اسی جمعہ کو اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اس جمعہ کو کربلا میں ظلم کی آندیاں چل رہی تھی۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مختصر صرف یوں ہی کہوں گی، آپ سب سے گزارش ہے آج جمعرات کے دن سے ہی شروع کریں اور جمعۃ المبارک کے دن تک جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں پر استغفر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ استغفر اللہ کی کوئی دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ کوئی بھی لفظ آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ بس پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کے ذکر کو آج سے ہی ضرور شروع کریں اور 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن تک استغفر اللہ کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں۔ تو آج جمعرات کا دن بھی ہے، 9 محرم کا دن بھی ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں آج سے ہی آسمان رو رہا ہے، بہت زیادہ بارش ہے، بہت زیادہ آندھی ہے، طوفان ہے، عرش والے بھی رو رہے ہیں، فرش والے بھی رو رہے ہیں۔ اور جب کربلا کا دن تھا تو انسان، چرند پرند، نورانی محلوق، یہاں کے جنات تک سب روئے۔ میدان کربلا میں اتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دکھ برداشت کیا، ہر تکلیف برداشت کی، صبر کا دامن نہ چھوڑا، اسلام کی بقا کے لیے، نانا کے دین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، شہادت کا جام نوش فرمایا، لیکن حق اور سچ کی بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا ذکر بتاؤں گی، ایک ایسا عمل بتاؤں گی جسے آپ نے آج جمعرات کے دن بھی پڑھنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو دنیا کے فائدے تو بے شمار ہوں گے، لیکن آخرت میں آپ کے لیے بہت اجر و ثواب ہوگا۔ اور یاد رکھیں سورۃ الکوثر کا جو وظیفہ ہے یہ بڑا ہی جلالی اور مجرب عمل ہے، اور آج سے پہلے میرا خیال ہے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ سورۃ الکوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا، پریشان کیا، دلی تکلیف دی۔ یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی۔ اور سورۃ الکوثر میں رب تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، ناکام ہوگی، وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ روایات میں آتا ہے جو بندہ کوثر کا پیالہ پی لے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ بہت ساری پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ سمندر جتنا پانی بھی ہوگا تو وہ پی جائے گا، لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ روایات میں ایک عجب بات آئی ہے، لطف و کرم ہے، محدثین نے لکھا ہے یہ سورۃ الکوثر صرف جنت کے لیے نہیں، اس دنیا میں بھی کلمہ پڑھنے والے کے لیے کوثر کی عطائیں موجود ہیں، اور کوثر کے لطف و کرم موجود ہیں، اور کوثر کے نفع اور فائدے اور فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اگر سورۃ الکوثر کو اس ترتیب سے، اس طریقہ کار سے پڑھا جائے گا جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ یقین رکھیں بروز قیامت رب تعالیٰ ہمیں ضرور حوض کوثر تک پہنچائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر ضرور پلائیں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ آج اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، بڑی دل لگی سے پڑھیں۔ زبانی آتی ہے زبانی پڑھ لیں، نہیں آتی تو اپنے سامنے رکھ لیں، اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، ادھر ادھر دھیان نہ رکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آج کے دن ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا تمام برکات اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔
جمعرات کا دن ہے، نماز عصر ادا کری، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ آج کا جو عمل ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اور صالحہ کی سنت ہے، حتیٰ کہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ تھے ان کی یہ سنت ہے۔ آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور تھوڑے سے اپنے پاس چاول رکھ لینے ہیں، چاہے ایک مٹھی بھر چاول رکھ لیں، چاہے تھوڑے سے رکھ لیں، چاولوں کے دانے کو اپنے پاس آپ نے ضرور رکھنے۔ 129 مرتبہ دھیان اور توجہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاولوں کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو چاولوں کے دانے آپ نے دم کیے ہیں یہ رزق اور دولت میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے بڑے ہی طاقتور ہیں، اور چاولوں کے ان دانوں کی برکت سے پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، دشمن کی حالت ابتر ہو جائے گی، دشمن آپ کو جو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوگا، دشمن جو آپ پر برے وار کرتا ہے وہ وار اسی پر چل جائیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور اس عمل کی طاقت سے جو کہتا ہے مجھے اللہ کے خزانوں سے رزق چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے اور بے پناہ چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے آج 9 محرم جمعرات کے دن 129 مرتبہ بعد نماز عصر کے سورۃ الکوثر پڑھیں، ساتھ آپ نے چاولوں کو دم کر لینا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق اور دولت کے لیے بھی دعا کریں، لیکن خالص اللہ سے یہ دعا کریں مولا سورۃ الکوثر کی برکت سے ہمیں آخرت میں حوض کوثر ضرور نصیب فرمانا، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ضرور نصیب فرمانا، اور جنت الفردوس میں ہمارا ان کے پاس ہی گھر ہو، ان کے پاس ہی ہم رہیں۔ اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے ایک یہ دعا کرنی ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اور دوسری دعا آپ نے کرنی ہے مولا اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں، ہماری دولت میں برکتیں عطا فرما، وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما، ایسی دولت عطا فرما، ایسا پیسہ عطا فرما جو ہم تیری راہ میں بھی خرچ کریں، اور مولا دن بدن وہ دولت، وہ رزق کھلتا جائے، ہمارے لیے بند رستے کھلتے جائیں، ہمارے لیے بند دروازے کھلتے جائیں، ہمارے لیے بند خزانوں کے دروازے کھلتے جائیں۔ اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں، یقین جانیں رزق اور دولت اور برکت کے دروازے کھلتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، الجھنوں سے نکلنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، پہاڑ جتنا بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ بفضل خدا پہاڑ کو بھی یہ عمل ریزہ ریزہ کر دے گا۔ صرف آپ نے آج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن 9 اور 10 محرم کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہیں، اور یاد رکھیں وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا کے صدقے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ضرور اپنے خزانوں سے آپ کو مستفید کرے گا، اور جو آپ کی حاجتیں مرادیں ہوں گی انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی، دعائیں مقبول ہوں گی۔ آخر میں ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے چاولوں کو دم کر دینا ہے، چاولوں پر پھونک مار دینی ہے، تو اس میں سے تھوڑے سے چاول آپ نے کسی صاف کپڑے میں لپیٹ لینے ہیں، یعنی اس کی چھوٹی سی ایک تھیلی بنا لیں اور اس تھیلی کو اپنے پرس میں رکھ لیں، خواتین اپنے کچن میں رکھ لیں یا اپنی الماریوں میں رکھ لیں، مرد حضرات اپنے وائلٹ میں رکھ لیں، اپنے بٹوے میں رکھیں یا اپنے کاروبار والی جگہ پہ رکھیں، انشاءاللہ بفضل خدا پورا سال برکتیں ہی برکتیں ہوں گی،